یہ آپ کے پاس پہنچ سکے اور آپ اس سے استفادہ کر سکے۔ صاحب میں آج قتل کے بھیانک نتائج کے حوالے سے کچھ واقعات بیان کر رہا ہوں کہ قتل و غارت سے کیا کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کے دور سے پہلے بھی یہ سلسلہ جاری تھا، اور اس کے بارے میں مولانا الطاف حسین حالی نے مسدس حالی میں ذکر کیا تھا۔ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، جو ہی ان میں رہتی تھی تکرار، ان میں یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ تو اس وقت سے لے کے 14 صدیاں گزر گئیں، آج بھی وہ سلسلے جاری ہیں۔ میں آپ کے سامنے چند واقعات بیان کر رہا ہوں جہاں بڑی بے دردی کے ساتھ قتل و غارت کی گئی۔ گوجرانوالہ پاکستان کا مشہور شہر ہے اور میرا سسرالی شہر بھی ہے۔ میرے سسر سید محمد اکرم گیلانی رحمۃ اللہ علیہ گوجرانوالہ میں رہا کرتے تھے۔ تو گوجرانوالہ کے مشرق کی طرف نہر کے دوسری پار ایک گاؤں تھا۔ آج سے تقریباً 30-35 سال قبل وہاں ایک چھوٹے سے مسئلے پر 38 افراد قتل ہو گئے۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہاں ایک طرف گجروں کی زمین تھی، دوسری طرف جاٹوں کی زمین تھی، درمیان میں 3 مرلے کا ایک خالی جگہ پڑی تھی۔ تو ان میں سے ایک فریق نے پوچھ کے وہاں گوبر اور روڑی جمع کرنا شروع کر دی کہ جب ضرورت ہوگی ہم اٹھا لیں گے۔ لیکن آہستہ آہستہ وہ ذہن میں خیال آیا کہ اس پہ قبضہ کر لیا جائے۔ جن کی وہ جگہ تھی، جب انہوں نے کہا کہ آپ خالی کر دیں تو جھگڑا شروع ہوا، اور تھوڑی سی تلخ کلامی کے بعد وہاں فائرنگ ہوئی تو 3 آدمی موقع پر قتل ہو گئے۔ پھر دونوں اطراف سے یہ ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ تمام جو مرد تھے وہ قتل ہو گئے دونوں طرف سے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہ لڑکیاں جو کالجوں میں پڑھتی تھیں انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور گھر میں صرف ایک بڑھیا اور چند بچے رہ گئے، یا پھر ان کا ایک نوجوان جو فرانس میں رہتا تھا وہ اس لیے بچ گیا کہ وہ یہاں نہیں آیا۔ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ بھینسیں اپنی کھرلیوں پہ کھڑی تھیں، ان کو چارہ اور پانی پلانے کے لیے کوئی میسر نہیں تھا۔ مرغیاں اپنے ڈربوں میں بند تھیں اور ان کو کوئی دانہ ان کا اور پانی دینے والا نہیں تھا، اور وہ وہیں بھینسیں اپنی کھرلیوں کے پاس بیٹھی مر گئیں، اور مرغیاں اپنے ڈربوں کے اندر مر گئیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے چند بچے اور وہ بڑھیا روتے دھوتے دن گزار لیتی، اور کئی دن تک خوف کے مارے ان کے اپنے رشتہ دار بھی ان تک نہیں پہنچے تھے۔ تو اس طرح آپ اندازہ کیجئے کہ صرف 3 مرلے جگہ پر 38 قتل ہو گئے، اور ایسا کوہرام مچا اس گاؤں میں کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایسی جگہ جگہ وارداتیں ہوتی ہیں اور ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ چند ماہ قبل ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ بظاہر وہ بڑے جفاکش اور دلیر محسوس ہوتے تھے، اور وہ بیٹھے بیٹھے اپنی کہانی سنانے لگے۔ کہنے لگے کہ اس قتل و غارت میں کچھ نہیں رکھا۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ میں ایک پاکستان کے شہر میں رہتا تھا، میرے پاس 17 ایکڑ زمین تھی اور میں بڑی خوشحالی کی زندگی گزارتا تھا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ہماری کسی دوسرے فریق کے ساتھ لڑائی ہوئی اور میرے بڑے بھائی جان کو انہوں نے قتل کر دیا۔ میں نے بدلہ لینے کے لیے کچھ کرائے کے قاتلوں کی مدد حاصل کی، اور ان کے تعاون سے میں نے بھی ان کا ایک آدمی قتل کر دیا۔ پھر قتل و غارت کا یہ سلسلہ شروع ہوا، اور قتل و غارت کی 15 کے قریب لوگ قتل و غارت کی نظر ہو گئے۔ کہتے پھر حالات ایسے تنگ آ گئے کہ مجھے وہ اپنی زمین بیچ کر
کسی اور شہر شفٹ ہونا پڑا۔ جب میں نے دوسری جگہ جا کے زمین خریدی تو وہ جو قتل و غارت کی آگ تھی اس کے شعلے وہاں تک بھی پہنچے، نہ پھر مجھ سے رہا گیا نہ ان سے رہا گیا۔ یہ قتل و غارت کا سلسلہ ایسا چلا کہ مجھے وہاں سے بھی وہ زمین بیچ کے مجھے ایک قریبی ملک کی سرحد پار کر کے وہاں رہنا پڑا۔ پھر صورتحال ایسی ہوئی کہ بغیر ویزے کے، بغیر پاسپورٹ کے اس ملک میں بھی مجھ سے زیادہ دیر نہ رہا گیا۔ میں وہاں سے نکلا اور بحیرہ عرب کے ساتھ ہوتا ہوتا میں ایک خلیجی ملک میں جا پہنچا، اور وہاں بھی ان لوگوں کے کچھ رشتہ دار باقی تھے، رہتے تھے، اور میں نے ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو قتل کر دیا۔ جب وہاں حالات تنگ ہوئے، عرصہ حیات تنگ ہونے پر میں نے پھر سرحد پار کی اور پاکستان آ گیا۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے 10 تھانوں میں مجھ پر قتل کے مقدمے ہیں، اور میں ایک اشتہاری کی صورت میں چھپا ہوا ہوں، اور آج گو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ گو میری حالت آج بھی ایسی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ ہوں، لیکن میں اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہوں۔ میری جائیداد تباہ ہوگی، میرا سکون ختم ہو گیا، میری جیب خالی ہو گئی، اور آج میں کرائے کے مکان میں رہنے پر مجبور ہوں، اور اس کا کرایہ دینا میرے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو میں ان لمحات کو سوچتا ہوں کہ کاش اس وقت میں نے ایک قدم پیچھے ہٹ کے ان حالات کو ٹال لیا ہوتا، تو آج نہ میری فیملی کے لوگ قتل ہوتے اور نہ دوسری فیملی کے لوگ قتل ہوتے، نہ میری وہ زمین بکتی، اور نہ مجھے دوسرے ملکوں میں جا کے چھپ چھپ کے رہنا پڑتا۔ اور آج میں زندہ تو ہوں، لیکن آپ سمجھیے کہ میں زندہ لاش ہوں۔ نہ مجھے رات کو چین ہے، نہ مجھے دن کو سکون ہے۔ میں خوف کی وجہ سے وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا ہوں۔ کاش یہ لمحات نہ ہوتے۔ میں تو بہت گبرو جوان تھا، مجھ پہ تو لوگ رشک کیا کرتے تھے۔ میں جب چلتا تھا تو بہت سے لوگ کھڑے ہو کے مجھے دیکھتے تھے، اور آج ان پریشانیوں نے، آج ان غلط کاموں نے مجھے اس سٹیج پہ پہنچا دیا ہے کہ میں جب سڑک پہ بھی چلتا ہوں منہ ڈھانپ کے چلتا ہوں۔ میں رشتہ داروں کے ہاں جاتا ہوں تو چھپ چھپا کے رات کے وقت جاتا ہوں، ملتا ہوں اور واپس آ جاتا ہوں۔ میں دوسرے شہروں میں جاتا ہوں تو ذہن میں ہر وقت خیال ہوتا ہے کہ اس شہر میں بھی میرے خلاف ایک مقدمہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو پتہ چل جائے اور مجھے گرفتار کر لیا جائے۔ کہتے کہ یہ میری صورتحال ہے، اور میں آپ سے یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر انسان عقل مندی کا مظاہرہ کر لے، تھوڑی سی دانش مندی کا مظاہرہ کر لے، تھوڑی سی عقل استعمال کر لے، تو ان حالات سے بچا جا سکتا ہے۔ اور اگر انسان بچ جائے تو یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے ایسی زندگی کو قریب بھی پھٹکنے نہیں دیا، اپنی زمینوں میں ہل چلاتے نظر آتے ہیں، اپنی زمینوں سے وہ فصل اٹھاتے نظر آتے ہیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ ڈیروں پہ بیٹھ کے وہ کہے لگا رہے ہوتے ہیں، اور ایک میں ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کے بہترین سال پریشانیوں میں گزار دیے، اور اب 65 سال کی عمر میں میں زندہ ہوں، زندہ رہنا چاہتا ہوں، لیکن اگر سچ پوچھے تو میں اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہوں۔ تو صاحبو، آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان میں، آپ کے ارد گرد، آپ کے دوسرے شہروں میں، یا دنیا کے مختلف حصوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایسی زندگیوں کو اپنا رکھا ہے، اور وہ پریشانی کی دلدل میں دنستے جا رہے ہیں۔
मुझे वाकया याद आ गया कि आज से चंद साल पहले अखबार में खबर छपी कि मुजफ्फरगढ़ के अंदर एक सुल्तान नामी मशहूर डाकू था। वो डकैतियों से फारग हो के जब कभी घर आता तो वालिद साहब उसके कहते कि बेटा आपने तो ये ज़िंदगी अपना ली, मुझे पुलिस रोज़ आके तंग करती है, मुझे वो रोज़ आके पूछते हैं कि आपका बेटा किधर है। मेरी ज़ुबान खुश्क हो गई उनको जवाब दे दे के बेटा मुझे नहीं पता। तो खुदा के लिए मेरे हाल पे रहम कीजिए, आप मुझे इस मुश्किल हालात से निजात दिलाइए। तो बेटा कहने लगा कि अब्बा आज इंशाअल्लाह तैनू इस तो निजात मिल जाएगी। उसका एक बेटा था और एक उसकी बीवी थी और वालिद था घर में। उसने क्या किया कि बीवी और बच्चे को तैयार किया, उनको कहा कि आप बाहर घर के सामने खड़े हूँ, घोड़ा उसके पास था। वालिद साहब से कहने लगे कि आप दरवाज़ा बंद करें। वालिद साहब दरवाज़ा बंद करने लगे तो कलाशनकोव को फायर किया, वालिद साहब को कत्ल किया। बीवी और बेटे को घोड़े पे बिठाया और भाग खड़ा हुआ। रेगिस्तान में जाके उसने क्या किया कि एक टीले के पास खड़े होके अपनी बीवी को भी कत्ल कर दिया, अपने बेटे को भी कत्ल कर दिया और रेत के अंदर गड़ा खोद के उनको दबा के घोड़ा दौड़ाया और निकल गया। और दिल में ये था कि अब मुझे जो इनकी फ़िक्र नहीं होगी और मेरी ज़िंदगी जैसी भी गुज़र रही है मैं वो गुजारता रहूँगा। तो साहिबो आप सोचिए कि वो लोग जो दूसरी की ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं, उनकी अपनी ज़िंदगियां भी दांव पे लग जाती हैं, उनके अपने घर वाले भी मुतासर होते हैं। जो दूसरे के घरों में आग लगाते हैं, उस आग की चिंगारियां जब उनके घर तक पहुंचती हैं तो उनके घर भी आग के शोलों की लपेट में आके राख हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगियां जीर्ण हो के रह जाती हैं। मैं इन्हीं अल्फाज पर अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ और आप सब से, अहले पाकिस्तान से मुल्तमस हूँ कि अगर आप ऐसी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं तो प्लीज़ एक कदम पीछे हट के ज़रूर देख लें। यकीनी तौर पे आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि वो जो कुछ आप सोच रहे हैं वो अच्छा नहीं है, वो आपके लिए मज़ीद परेशानियां लेके आएगा, वो वक्त दोबारा आपको परेशान कर देगा। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।